جادو کے بارے میں جو شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں اس کا بیان ہے، کیونکہ جادو شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور جادو بغیر شرک کے عمل میں آ ہی نہیں سکتا، اور یہی اس چیپٹر کی مناسبت ہے اس کتاب کے اندر ذکر کرنے کی، کیونکہ کتاب ہے کتاب التوحید، توحید کے مسائل ہیں، وہ توحید جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے بندوں پر، جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو کہ توحید کو برباد کر دیتی ہے، اور توحید دراصل وہ عبادت ہے جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور شرک ایک ایسا گھن ہے جو اس عبادت کو، جو کہ ہمارا مقصد زندگی ہے، ہمارے مقصد تخلیق ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کو بھیجا اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا اور اپنے دین کو جو کہ اس کی نعمت ہے مکمل کیا۔ سب رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان سے دور رہو جو کہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جس شخص نے طاغوت کا کفر کیا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا، رد کیا، جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں ان کو ٹھکرایا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے حقیقت میں ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جو کھلے گا نہیں، یعنی مضبوط کڑا سے تشبیہ اسلام کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اسلام ہے، جس نے غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا اور اہل شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کر دیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے کیا، اور رسول کی دعوت کو مان لیا جو کہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار، تو اس نے در حقیقت اسلام کو پکڑ لیا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لائے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اسلام دراصل توحید کا نام ہے، وہ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کی توحید کو قبول کرنا، والانقیاد لہ بالطاعہ، اور اس کی غلامی کو، اس کے دین کو، اس کی اطاعت کو قبول کرنا، یہ اسلام ہے۔ والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان اس اسلام کی جڑوں میں، جس بندے نے شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان نہیں کیا اس نے در حقیقت اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان انبیاء میں اسوہ حسنہ ہے جو ان کے ساتھ تھے، جو دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، ہم تم سے بری، ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی ہم بری، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔
یہ اس اسلام کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، نہ کسی اور نظریے کو جو کہ اسلامائزیشن کے ساتھ کوئی بندہ اسلام بنا لے، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور وہ ہے توحید، اور دین کے اندر صرف اللہ کی غلامی، اللہ کی ماننا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی۔ اللہ کی ماننا کا مطلب رسول کی مان لی، جس نے رسول کی مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی۔ تو شرک ایسی بیماری ہے جس طرح آدمی کی ہوا تھوڑی سی بھی خارج ہو جائے تو پوری کی پوری عبادت جس میں نماز میں لگا ہوا تھا ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شرک ایسی بیماری ہے، اس سے آدمی کا پورا دین تباہ ہو جاتا ہے، جس دین جو کہ اس کی پوری زندگی ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اس دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے لیکن شرک کی وجہ سے ان کو ریت کے ٹیلوں کی طرح اڑا دیا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ اسی لیے یہ موضوع ہے اس کتاب کا، کتاب التوحید، جس میں توحید کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر شرک کی اقسام، انواع جو ہمارے معاشرے میں اور انبیاء کرام کی امتوں میں پایا جاتا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے، اور ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا راستہ کھلا نہیں چھوڑا جہاں سے شرک کی ہوا بھی آتی ہو، سارے کے سارے راستے بند کر دیے تاکہ یہ بندہ خالص اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط رہے۔ اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جادو کا ہے کہ جادو کی حقیقت دراصل شیاطین کی عبادت ہے، جو جن کو آج لوگ عامل کہتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ در حقیقت شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، اور شیاطین الجن اور شیاطین الانس، یہ عامل، یہ جادوگر شیاطین الانس ہیں، اور جن کی عبادت کرتے ہیں وہ شیاطین الجن ہیں۔ یہ دونوں آپس میں مل کر پھر کمزور ایمان والے لوگ اور گمراہ لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہیں۔ جادوگر ہو سکتا ہے کسی قاری صاحب کی شکل میں ہو سکتا ہے کسی عامل کی شکل میں بیٹھا ہو، شکلیں ان کی اپنی مرضی سے تبدیل کرتے ہیں ماحول کے مطابق۔ عمل سب کا ایک ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین کے تابع ہوتے ہیں، شیاطین ان کا معبود ہوتا ہے، شیطان ان کا معبود ہوتا ہے۔ دیکھنے میں لوگوں میں یہ اڑائی ہوتی ہے کہ ہم اس فلاں بزرگ کے پاس، فلاں بابا جی کے پاس موکل ہے۔ موکل عام لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا شاید موکل وہ کہ فرشتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ فرشتے تو نبی کی مرضی سے نہیں اتر سکتے، وہ تو جب فرشتہ کئی دن نہیں آیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو فرشتے نے جواب دیا ہم اللہ کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے۔ تو فرشتے ان جاہلوں کے پاس کیا کرنے آئیں گے؟ دراصل یہ خود شیاطین کے بندے ہوتے ہیں، شیاطین ان سے اپنی عبادت کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے کفر کرواتے ہیں۔ کفر مثلا آپ ظاہر میں دیکھیں گے وہ قرآن کا تعویذ لکھ رہا ہے، صاحب لحیہ، صاحب باشرہ، امامہ ہوگا، لباس ہوگا، جبہ قبہ ہوگا، اور بیٹھا ہوگا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، جو بھی مریض آئے گا اس کو تعویذ لکھ کر دے گا۔ اگر اس سے کچھ بھی نہ ہو سکے کفر تو کم از کم یہ کرے گا، کم از کم
کہ جس دوات سے وہ قرآن کی آیات لکھ رہا ہے اس میں نجس پیشاب رکھ دے گا، ڈال دے گا، دیکھنے والا کہے گا زعفران سے لکھ رہا ہے، ہوگا اس میں عورت کے حیض کا خون شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اس طرح کے لوگ پکڑے گئے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ سعودی عرب میں باقاعدہ اس کا ایک ادارہ ہے، ان کے اختیارات ہیں، وہ علماء کی نگرانی میں چلتا ہے، ان کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ لیکن کیونکہ سعودیہ کا ماحول ہماری طرح نہیں ہے کہ جہاں مرضی کوئی عامل بیٹھ جائے، تو وہاں وہ اپنے طریقے سے رہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کہ جب ایک عامل کو انہوں نے پکڑنا تھا تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، تحقیق پوری کی کہ واقعی یہ جادوگر ہے۔ پھر جب ان کا فیصلہ ہوا کہ اس کو آج پکڑنا ہے تو اس دن انہوں نے اس کا پیچھا کیا، تو وہ مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوا تھا۔ نماز سے جب فارغ ہوا، وہ لوگ باہر کھڑے انتظار کرتے رہے، مسجد سے وہ اٹھاتے نہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر لوگ سنتیں پڑھ کر بھی گھر چلے گئے، وہ اکیلا وہیں بیٹھا رہا امام کے پیچھے مصلی پر، عبادت میں لگا رہا، ذکر و اذکار، تسبیحات۔ وہ حیران، خود پریشان ہو گئے کہ کہیں ہمارا فیصلہ غلط تو نہیں، ہم ایک اللہ کے ولی کو، نیک آدمی کو اٹھانے آ گئے جادوگر سمجھ کے۔ اگلی نماز کا ٹائم آ گیا، پھر اس نے وہ نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا۔ بالآخر کیونکہ آرڈر تھا اٹھانے کا، جب وہ اٹھا لیا، بعد میں اس کی تفتیش ہوئی، اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میں جادوگر ہوں، میرا کام ہے یہاں اجمی لوگوں کو لوٹنا اور ان کو گمراہ کرنا۔ تو اس سے پھر یہ پوچھا انہوں نے تعجب سے کہ اتنی پھر عبادتیں کس کام کی، یہ عبادتیں کیوں کرتے ہو تم؟ اس نے کہا کس نے کہا میں عبادت کرتا ہوں، میں تسبیحات اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں جو بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اپنے ورد کر رہا ہوں، جو میرے شیطانی ورد ہیں، جو شیطان کرواتا ہے مجھ سے، میں اپنے وہ کر رہا ہوں۔ آپ مجھے دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں کہ شیخ صاحب، حضرت صاحب اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جادو کرنا، اور یا کوئی مریض، کوئی بندہ چلا جائے جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے کہ مصیبت کا مارا ہوا، کئی لوگ اسی طرح راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، اب کیا کریں، یہیں سے ہو سکتا ہے علاج ہوتا تو علاج کروانا ہے، تو علاج کی غرض سے وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے ایک آدمی سے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ جادو کفر کا راستہ ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ کم از کم اس دوات میں پیشاب یا حیض کا خون، نجس خون ڈال دے گا جس سے وہ تعویذ لکھتا ہے، قرآنی تعویذ۔ یہ تو چھوٹی سی، اس کے لیے چھوٹا سا معاملہ، چھوٹی سی بات ہے یہ، ورنہ وہ ایک عمل کے لیے، آپ کوئی مریض جاتا ہے اس کے ایک عمل کے لیے کتنا بڑا کفر کرتا ہے، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں۔ مثلا ایک عامل کا پکڑا گیا کہ اس نے جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے چھپتے ہیں چھوٹے چھوٹے جیبی سائز کے مصحف چھپتے ہیں قرآن کریم، وہ سارے اس نے ایک نوکرانی کے ذریعے جمع کروائے۔ کئی نوکرانیاں پکڑی گئی جو ان کو جمع کر کے لے جاتی ہیں، اور کرتے کیا ہیں، ان کی جلد اکھاڑ کے ان کے ورقے جہاں قرآن کریم لکھا ہوا ہے ان سب کو اس جگہ پر رکھا جہاں اس نے پیشاب پخانہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل ہے اس کا، لکھا ہوتا ہے عامل بابا۔ عمل کیا کرتا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا، وہ عمل کیا کرتا ہے۔ وہ عمل کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، اور اس طرح کے کفریات اس کے کہنے پر کرنے پڑتے ہیں اسے۔ اور معمولی سا تعویذ، معمولی سا، کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں دنوں میں امیر ہونے کے، تو وہ عاملوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خود عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تعویذ خود بخود تعویذ بغیر سیکھے تعویذ لکھنا شروع کر دیتے، یا ویسے ہی کہیں سے کوئی کتاب اٹھا لی تعویذ لکھنا شروع کر دیتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے تو ذہن میں نہیں ہوتا پیشاب سے لکھنا ہے یا کوئی کفر کرنا ہے،
وہ تو ایک عام ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نوری عمل ہے ہم بھی کریں، وہ اس میں لگ جاتے ہیں۔ ان سے بھی کفر کرواتا ہے شیطان، ان کے علم میں بھی نہیں ہوتا، یا علم میں ہوتا ہے تو وہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کفر ہے۔ مثلا ان تعویذوں میں جو چھپے ہوئے تعویذ ملتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، ان میں جہاں لکھا ہوگا آیت الکرسی، لکھا ہوگا یا اللہ، یا محمد، یا فاطمہ، یا اہل بیت کے نام، پھر اس میں شیاطین کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، یا بدو، یا فلان، شیاطین کے نام ہیں خاص، وہ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اب شیاطین کو پکارا ہے اس تعویذ کے اندر، اب چھوٹا سا ایک آدھے سر کے درد کا تعویذ لینے چلے جائیں، اس میں بھی ضرور مل جائے گا آپ کو، خام خواہ فری میں تعویذ دی ہے، اپنے کوئی پیسے نہیں لیے، اور لوگ اسی پر متاثر ہوتے، وہ پیسے لیتا ہی نہیں، وہ تو بس اللہ کے لیے علاج کرتا ہے، اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے جب اس نے آپ کا ایمان ہی تباہ کر دیا، وہ پیسے ہی نہیں لیتا۔ اور اگر اس میں شیاطین کے نام نہ بھی لکھے ہوں، صرف یہ یا اللہ کے ساتھ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یہ کہ چھوٹا گناہ ہے، اگرچہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، تو عیسائیوں کو کیا جرم ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا؟ اگر ان اہل بیت اولیاء کرام کو پکارنا کوئی نیکی ہے تو عیسائیوں کا پھر کیا جرم ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں پکارتے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے جنگ لڑی، نبیوں کی قبروں پر جا کر عیسائی یہودی نبیوں کی قبروں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے کے سجدے کرتے تھے، نبیوں کو سجدے نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے یہ، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو اللہ کی ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی مسجد کا لفظ استعمال نہ کرتے، کوئی اور لفظ استعمال کرتے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک بندہ ایک ایسی قبر پر جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو نبی کی قبر ہے، اور اس کی گواہی اللہ کا نبی دے رہا ہے کہ یہ نبی کی قبر ہے۔ ایسے نہیں کہ لوگ سنی سنائی ہم نے اڑا دی بات کہ یہ نبی کی قبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جن جن قبروں پر یہ بیٹھے ہیں یہ نبیوں کی قبریں ہیں، اور وہاں وہ نبیوں کو نہیں پکار رہے، نبیوں کو سجدہ نہیں کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اتنی سی بات پر، ہمارے لیے اتنی سی بات ہے نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنی سی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان پر۔ اور لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ خالی جملہ نہیں ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ شیطان پر اللہ کی لعنت ہوئی، شیطان مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جو شخص نبیوں کو پکارے، نبیوں کو سجدہ کرے، یا ولی اولیاء کرام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی بات تھی کہ یہود و نصارہ میں فرمایا کہ ان میں کوئی نیک آدمی جب وفات پا جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر یہ عمارت کھڑی کر لیتے ہیں اور اس کی تصویریں بنا لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں۔ اتنی بات پر فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور یہاں ہم اگر اولیاء کرام کے نام کے ذبیحے کریں، اولیاء کے نام کی عبادتیں کریں، ہم پھر بھی اللہ کے رسول کے سچے غلام ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدترین مخلوق فرما رہے ہیں جنہوں نے وہاں ذبیحے نہیں کیے، سجدے نہیں کیے، صرف یہ عمل کیا۔ اگر ایک تعویذ میں صرف اتنا لکھا ہے یا فاطمہ یا علی یا کسی اور ولی کا نام، تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ اگر وہاں شیطان کا نام نہ بھی لکھا ہو تو یہ لکھا ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ چاہیے بندے کو شفا اور لے کر آیا ہے اللہ کا عذاب،
اللہ کی ناراضگی، امتیں تباہ کیوں ہوئی؟ پچھلی امتوں پر، جس امت پر بھی عذاب آیا ہے کس وجہ سے آیا ہے؟ کہ وہ کرپشن کرتے تھے، اس لیے عذاب آیا ہے۔ وہ جس امت پر بھی عذاب آیا ہے اس لیے آیا کہ وہ نبی کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا۔ جو نبی ان کو توحید کی دعوت دیتا تھا، جو ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا اس سے منع کرتا تھا، انہوں نے اس کو ٹھکرایا اور باپ دادا کے طریقے پر ڈٹے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ان جادوگر کے پاس جانا، جادوگر سے عمل کروانا، یہ بھی بندے کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جادوگر تو ہے ہی کافر، جادوگر کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کا تعلق شیطان سے ہے، شیطان سے وہ مدد مانگتا ہے، شیطان کو وہ استعمال کرتا ہے، یعنی شیطان کے ذریعے وہ شفا یا اپنا رزلٹ چاہتا ہے، شیطان سے وہ رابطہ کرتا ہے، اللہ سے اپنا رابطہ ختم کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، خالی علم غیب کا دعویٰ بھی اس آدمی کو، اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ جادوگر میں جادو کے اندر بنیادی چیزیں پھونک مارنا، جس میں چھینٹے ہوتے ہیں، تھوک کے چھینٹے، وہ گرا لگاتے ہیں، جس بندے پر انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی کپڑا جو اس کے جسم سے لگا ہو، جو اس نے استعمال کیا ہے، یہ لے کر، اور پھر ان کے خاص دم ہیں، یعنی رقیہ، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، منتر، اس کو وہ پڑھتے ہیں اور وہ اس پر گرا لگاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں، جس کے اندر خالی پھونک نہیں، اس کے اندر تھوک کے چھینٹے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ایسی جادوگرنیاں جو گرا لگا کر اس پر پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگ جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد جب کرتا ہے، بد نظر لگنا حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، بد نظری جو ہے یہ برحق ہے، یہ لگتی ہے، بلکہ فرمایا اللہ کی قضاء الہی کے بعد جو سب سے زیادہ میری امت کے لوگ قبر میں جاتے ہیں وہ ہے بد نظری، اور اس میں صرف خالی انسان کی نہیں، جن کی بھی نظر لگ جاتی ہے، جن۔ تو اس کا یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ مخفی چیزیں ہیں، مخفی شرور ہیں، ان کا حل کیا بتایا ہے؟ توحید ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کی عبادت کی ایک قسم ہے الاستعاذہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ چیپٹر پورا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا۔ تعویذ جو ہے، تعویذ آج کل یہ تعویذ لفظ استعمال ہمارا عرف عام میں یہ غلط العام ہے، جو تعویذ دراصل ان دعاؤں کو کہتے ہیں شریعت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، جس میں لفظ اعوذ کا لفظ آتا ہے، یہ تعویذ ہے دراصل، اور یہ سنت ہے، دم کرنا سنت ہے، اپنے اوپر کسی اور پر دم کرنا ان مسنون اذکار دعاؤں کا، یہ دراصل تعویذ ہے۔ لیکن یہاں لوگوں نے غلط العام پھیلا دیا ہے، ان جو لکھی ہوئی چیز جس پر وہ قرآن لکھتے ہیں یا کوئی اور چیز لکھتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تمیمہ۔ تمیمہ ایک جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، وہ اصل میں تمیمہ ہے، اس کی جمع ہے تمائم۔ اور صحابہ کرام کا یہ موقف ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا سے یہ منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ دور جاہلیت میں جو تعویذ ہوا کرتے تھے، لکھے جاتے تھے، اور آج کل جو لوگوں نے قرآن لکھ کر شروع کر دیے ہیں اسی کی کاپی، دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں ہی حرام ہیں، دور جاہلیت والے تعویذ اور آج کل جو قرآن لکھ کر تعویذ بناتے ہیں، دونوں ہی ایک ہی حکم میں،
تو یہ جادو کے اندر بنیادی چیزیں ہیں: منتر، گرا لگانا اور اس کے اوپر پھونک مارنا، اس میں پھونک کے چھینٹے ہوتے ہیں، اور جادو کی حقیقت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یعنی ائمہ اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ جو شخص جادو کا انکار کرتا ہے، جادو کی حقیقت کا، وہ اہل بدعت ہیں، معتزلہ ہیں، منکرین ہیں، کئی قسم کے منکرین میں سے ہیں۔ وہ چاہے آپ کو مسجد اہل حدیث کا کوئی امام نظر آئے، وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے۔ اس بنا پر وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے اصولوں کا انکار کرتا ہے جن اصولوں پر اس امت کے ائمہ کا اتفاق ہے۔ پھر اسی بنا پر وہ بحث چھیڑیں گے، آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جادو ہوا تھا، تو اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کا انکار کرنے کے لیے یہ اصول بناتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہی نہیں ہے، جادو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو ہو جائے تو پھر قرآن و حدیث کے دلائل نہیں مانتا، جب اس کو تکلیف پہنچ جائے پھر مانتا کہ ہاں مجھے اب یقین آیا کہ کچھ ہے، کچھ اس کی حقیقت ہے۔ جادو کی حقیقت ہے کہ وہ بندے کو مریض کر دیتا ہے، جس پر جادو کیا جائے وہ مریض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچا دیتا ہے جادو، حتیٰ کہ اس کو آپریشن تک کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، اس حد تک امراض اس کو لگ جاتے ہیں۔ لیکن جادو اور جادوگر، ان کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیسو بشیء، ان کی ذرا بھی اوقات نہیں، ذرا بھی اوقات نہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، الا باذن اللہ۔ ایک دشمن ہے آپ کا، جان کا دشمن آپ کے ایک بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، لیکن وہ جا کے 10 سال بعد اس کی گولی اس کو لگتی ہے، اور اس سے پہلے کئی دفعہ وہ حملے کر چکا، اس کو زخمی چور چور کر چکا ہے، لیکن مار نہیں سکا۔ کیوں؟ الا باذن اللہ۔ جب تک اللہ کی مشیت نہیں آئے گی، بندے کو کوئی دنیا سے نکال نہیں سکتا، اس کو مار نہیں سکتا۔ تکلیف کا بھی یہی ہے، جب تک اللہ کی مشیت نہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ مسئلہ تقدیر کا ہے، اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ پھر یہ کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل ہیں، یہ بار بار دہرانے کے مسائل ہوتے ہیں، جب ہمارے ذہن سے ان کے اصول نکل جاتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں پھر کئی چیزیں اسلام کی جو بنیادی ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اس طرح گمراہ لوگ کثرت سے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ جب اصل بنیادی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مشیت جب تک اللہ کی نہ آئے، باذن اللہ جو ہے یہ مشیت ہے، یعنی اللہ کی جب مشیت نہ ہوگی اس وقت تک چاہے آپ کو گولیوں سے کوئی چھلنی کر جائے، مار نہیں سکتا۔ یہ گولیوں سے چھلنی کرنا بھی ایک تکلیف ہے، یہ تکلیف کی مشیت اللہ کی طرف سے مشیت تھی تو آپ کو لگی، وہ تکلیف آپ کو پہنچی، ورنہ یہ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تکلیف بھی آپ کو اللہ کی مشیت سے پہنچی ہے۔ اس لیے جو یہ عقیدہ ہے، ایمان، تقدیر پر ایمان، ایمان کا ایک رکن ہے سر، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک ہے تقدیر پر ایمان۔ یہ عقیدہ انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور انسان کے جو دشمن ہیں، جو اس کا ہر وقت شر چاہتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہنے کا حوصلہ دیتا ہے اور طریقہ بتاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ان تکلیفوں کو وہ برداشت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کی حقیقت کیا تھی؟ بخاری شریف میں اس کا واقعہ ہے کتاب الطب میں، کہ نبی علیہ السلام کے پاس فرشتوں نے آپس میں آ کے، جبرائیل اور میکائیل نے آپس میں آ کے گفتگو کی، تو انہوں نے بتایا ایک دوسرے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو چکا ہے، اور اس کی تکلیف کیا تھی؟ نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ کیونکہ آپ بھی ایک بشر ہیں، آپ کو جب کوئی وار کی ہوا آپ پر غزوہ احد میں، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اگر کوئی کہے نعوذ باللہ نہیں کہو شہید ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دانت نہیں ٹوٹ سکتے، اللہ کا نبی ہے لیکن اللہ کا نبی ہے، بشر ہے، بشر ہونے کے اعتبار سے آپ کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، آپ کو خوشی بھی پہنچتی ہے، غمی بھی پہنچتی ہے، جس طرح انسانوں کو پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح
شیاطین جو ہیں جنوں میں سے شیاطین وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، وہ بھی آپ پر کوئی وار کر سکتے ہیں، جس طرح انسانوں میں سے کوئی شخص آپ پر وار کر سکتا ہے تو جنوں میں سے بھی۔ یہ جادو جنوں کا ایک وار ہے جو آپ پر بھی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیسے ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ جنوں کے شیطان سے مل کر ایک کفریہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی مشیت کے اگر ہو تو وہ اپنے اس وار میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وار میں شیطان انسان کے ساتھ جن بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کا تو سب اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی سازشیں کی گئی، وار ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم لگے، اور آپ کے صحابہ شہید ہوئے، وار ہوئے۔ اسی طرح جن بھی وار کبھی کبھی جن کا بھی وار ہو سکتا ہے۔ یہ وار کیسے تھا کہ ایک لبید نامی یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لیے، اور وہ کنگھی جو آپ نے کی تھی سر میں، اس کنگھی کے دانت تھے یا وہ کنگھی تھی، ان کو ان بالوں میں گرا لگا کر اس نے جادو کیا، اور وہ کہاں چھپایا؟ کھجور کا جو گچھا ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں، شروع میں جب وہ نکلتے ہیں جہاں کھجوریں لگتی ہیں، وہ ایک لفافے سے کے اندر پیک ہوتے ہیں، بعد میں وہ کھلتا ہے، اس کے اندر چھپا کر پھر وہ کہیں کنویں کے اندر دفن کیا۔ فی جف طلعۃ ذکر، کھجور دو طرح کی ہوتی ہیں، مؤنث اور مذکر، اس میں ان کو بور لگتا ہے، پہلے بور آتا ہے، اور بور جب آتا ہے تو وہ ایک لفافے سے میں لپٹی ہوتی ہے، بعد میں وہ کھلتی ہیں تو پھر بعد میں کھجوروں کا جو گنچھا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ وہ کھلنے سے پہلے اس کے اندر انہوں نے وہ ٹھونسے بال اور ایک کنویں کے اندر جا کر دفن کر دیے۔ اور جادو توڑنے کا سب سے شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پتہ چل جائے کہ کہاں انہوں نے دبایا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے رہیں اور کھولتے رہیں، وہ گریں، جو ہی وہ کھل جائیں گی جادو ٹوٹ گیا۔ ورنہ جادو ہو بھی جائے تو اللہ کی مشیت کے بغیر وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ورنہ ہمارا نقصان تو ہر وقت شیطان چاہتا ہے، ہر وقت ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ کی حفاظت ہے ہر مسلمان کے ساتھ کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا، کبھی اس کا وار چل جاتا ہے تو اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے، تکلیف اگر آتی ہے تو اس پر امتحان، صبر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی دماغ پر، آپ کے علم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک بات کی حفاظت کی، لیکن بشری تقاضے کے لحاظ سے جو آپ پر تاثیر ہوئی تھی اس جادو کی، وہ تھی صرف اپنی بیویوں کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو آپ کو یہ خیال پیدا کر دیا جاتا کہ آپ جا چکے ہیں، آپ نے ہم بستری کر لی، جبکہ آپ نے ہم بستری کی نہیں ہوتی، آپ یہ سمجھ کر جاتے نہیں تھے کہ آپ ذہن میں آتا کہ آپ تو جا چکے ہیں، صرف اتنا تھا۔ بیویوں کے متعلق تھا صرف یہ جادو، کیونکہ جادو میں ایک خاص قسم ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی دوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا ہوتا ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اس جادوگر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کوئی بھی نصیب نہیں ملے گا۔ جادو کرنے والے جو ہیں، جادو سیکھتے ہیں، جو جادو سیکھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب ان کی آخرت تباہ ہو گئی ہے۔ اور یہ 25 نمبر چیپٹر ہے، اس میں جادو کی انواع کا ذکر ہے۔ جادو کے انواع، جادو کئی قسم کا ہے۔ بعض اوقات وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ہم جادو کرنے والے ہیں، ہمارے پاس جادو ہے۔ اب ہمارے ہاں تو آزادی ہے نا، جادو کرنا فخر سمجھتے ہیں، وہ
مجمع لگا لیں گے اور کہیں گے دیکھو میرے پاس جادو ہے، گلاس دکھائیں گے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں دیں گے، منہ سے نکال کے دکھا دیں گے، وہ لوگوں کو حیران کر رہے ہوتے، اس کو کہتے ہیں شعبد آواز۔ وہ در حقیقت جادو نہیں ہوتا، ہاتھ کی صفائی یا کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو کچھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ادویہ استعمال کر کے وہ حیران کن نتیجہ نکال لیتے ہیں، جس میں وہ شیاطین سے مدد حاصل نہیں کرتے، اس کا حکم اور ہے۔ جہاں شیاطین سے مدد حاصل کی گئی ہے وہ اس کے کفر ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جو کام ہے ادویات کے ذریعے، اگر وہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو پھر بھی یہ کفر ہے جی، کیونکہ اس میں بھی علم غیب کا دعویٰ ہے، اس میں بھی علم غیب کا کم از کم دعویٰ ہے۔ جو 25 نمبر چیپٹر ہے جادو کی چند اقسام کا بیان ہے، یہاں مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جادو ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ عیافہ، طرق والطیرہ۔ عیافہ یہ ہے کہ وہ کبوتر، اس دور میں ان کے پاس پرندے ہوتے تھے، جیسے کبوتر لے کر بیٹھ گئے، اور تو کوئی کسی آدمی نے کام کرنا ہوتا کہ میں نے آج بزنس شروع کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، آپ میرے لیے حساب کریں، حساب میرا نکالیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کیا کرنا ہے، کبوتر لے کر اس کے نام کا اڑائے گا، یا کوئی بھی پرندہ، اگر وہ اس طرف دائیں طرف چلا گیا تو وہ کہہ دے گا کہ آپ کو کام بالکل بہتر ہے، اگر وہ بائیں طرف اڑ گیا کہے گا یہ کام نہ کریں، آپ کو اس میں نقصان ہوگا۔ یا وہ فال نکالے گا، فال جس طرح ہمارے ہاں فال نکلوایا جاتا ہے، فال نکالے گا پرندوں کی آوازوں سے، یا وہ کہے گا آج میں صبح صبح گھر سے نکلا، میرے سامنے فلاں جانور گزرا، یا میں نے خواب میں دیکھا، اس کا وہ نتیجہ نکالے گا کہ اس میں سے آپ کے لیے برائی ہے یا اچھائی ہے۔ یہ عیافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جادو ہے۔ اور دوسرا ہے کہ طرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو فرمائی کہ وہ لوگ زمین پر لکیریں کھینچ کر حساب کرتے ہیں، یا پتھر کنکریاں پھینک کر کوئی حساب کرتے ہیں، اس طرح لکیروں کے ذریعے حساب کرنا یہ طرق ہے، یا کنکریوں کے ذریعے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جادو ہے۔ وہ تیرہ یعنی بدشگونی لینا کرنا، کوئی بھی چیز دیکھ کر یا سنی کوئی ایسی چیز اس سے بدشگونی لینا کہ آج اس میں میرے لیے نقصان ہے۔ اب کوئی جیسے سامنے سے بلی گزری، اس نے اس سے بدشگونی لے لی کہ آج میں گھر سے پہلی دفعہ نکلا، پہلے وقت میں نکلا تو سب سے پہلے بلی نکلی، وہ کام پر نہیں جائے گا، بدشگونی کر لی کہ آج پتہ نہیں آگے کیا نقصان ہوگا میرا، اس لیے گھر میں ہی رہوں۔ یا جو ہی آنکھ کھلی تھی اس نے سن لی آواز گدھے کی، اس سے بدشگونی لے لی کہ آج پتہ نہیں میں کیا کیا سنوں گا اور کیا کیا سنوں گا۔ دیکھیں اس میں جو بھی ہوا آپ کے سامنے، یا کوئی حادثہ ہو گیا بندے کے ساتھ، گھر سے نکلے تھے، گھر میں پہلے جھگڑا ہوا، باہر نکلے ہاتھا پائی ہوگی کسی سے، آگے نکلے تو خام خواہ کوئی حادثہ ہو گیا، ٹکر لگ گئی کسی سے، دل کھٹا ہو گیا، فوراً ذہن میں آ گیا آج پتہ نہیں شام تک میرے ساتھ کیا ہوگا، لہذا میں واپس ہی جاتا ہوں۔ ڈر گیا، خوف آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ خوف شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ یہ بدشگونی ہے، کیونکہ یہ سوء ظن ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اگلی گھڑی میں پتہ نہیں کیا کیا فائدے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہی اپنے آفس میں پہنچیں گے آپ کو کیا کیا نفع ہونے والا ہے، اور آپ بدشگونی کر کے گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ کے اوپر بدگمانی کر لی بغیر علم کے، علم ہے نہیں، صرف چند چیزیں دیکھ کر سن کر، جبکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت سے ہوئی ہیں، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے بس۔ توحید ہمیں اس حد تک اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور یہ ایسے جرائم، ایسے گناہ ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ دوسرے شراب نوشی اور بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں یہ گناہ۔ حالانکہ بندے نے کسی کو نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا، لیکن یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ
بعض اہل علم کے موقع کے مطابق ان گناہ، اگر یہ گناہ بندے کے اندر پائے جاتے چاہے کتنا ہی بڑا موحد کیوں نہ ہو، اگر اس طرح کے نظریات اس طرح کی چیزوں میں آ جاتا ہے تو اس کو ضرور سزا بھگتنی ہوگی ان گناہوں کی۔ اس آیت کے تحت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کب معاف نہیں کرے گا اپنے ساتھ شرک کرنے کو۔ تو بدشگونی، یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ جادو میں سے ہیں، جادو کی قسم ہے جو کہ حرام ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جس بندے نے علم نجوم میں سے کچھ بھی حصہ سیکھا تو اس نے در حقیقت جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، اور جس قدر وہ اضافہ کرتا جائے گا اسی قدر وہ اس کا اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی حرام کا، گناہ کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب علم نجوم کیا؟ علم نجوم تو ہمارے ہاں کالج یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ حرام ہے؟ علم نجوم دو طرح کا ہے، جائز اور حرام۔ جائز یہ ہے کہ ہم علم نجوم، فلکیات میں جو نجوم کا علم ہے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب یہ ستارہ ادھر چلا جاتا ہے تو اس کا کہ کون سا وقت ہوتا ہے، راستوں کا پتہ چلتا ہے ستاروں کے ذریعے، اور اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ رات کو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے فکس ٹائم کے مطابق اپنے طے کرتے تھے معاملے، جیسے دیہاتوں میں جو کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں ان کی فکس باری ہوتی ہے، وہ اس پر اپنی باری پوری باری حاصل کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر۔ یہ علم نجوم ہے، یہ جائز ہے، جو دیکھ کر ہم ایک وقت کا پتہ کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن حرام جو ہے، جو نجومی دعویٰ کرتے ہیں کہ علم نجوم کا دعویٰ کہ یہ ستارہ ادھر گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب بارش ہو جائے گی، یہ بارش اس وجہ سے ہوئی ہے، اس ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ اپنے اس علم نجوم کے بنا پر علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کہا کہ یہ جادو کا حصہ ہے، جس نے جس قدر اس میں مہارت حاصل کی اسی قدر وہ گناہ گار ہوا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے من عقد عقدۃ ثم نفث فیها، جس نے کوئی گرہ لگائی اور اس پر پھر پھونک ماری، جس طرح جادوگر کہ وہ پھونک اور اس میں تھوک کے چھینٹے، فقد سحر، تو اس نے حقیقت میں جادو کیا ہے۔ یہ جادوگر کا طریقہ ہے۔ وہ ومن سحر فقد اشرک، جس نے سحر کی جادو کیا اس نے حقیقت میں شرک کیا۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جس کا دل جس چیز کے ساتھ لگ گیا اسی پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے پریشانی میں عامل کے عمل پر لگا ہوا دل اٹکا ہوا کہ امید لگائی ہوئی ہے کہ یہاں سے کچھ شفا وغیرہ ملے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد چھوڑ دیتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، جبکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر ان حرام طریقوں کی طرف جاتے ہیں وہ اپنی دنیا تباہ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، دم سکھائے ہیں جو سنت ہیں، آپ کریں، اور جب تک شفا نہیں ہو رہی تو صبر کریں، علاج کروائیں، وہ بھی اللہ پر توکل ہے۔ علاج، اگر ایک بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے، اس کی دوا موجود ہے، اس دوا کو تلاش کرنا، علاج کروانا ایک ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا تو دوسرے سے کروائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہیں اتارا ہو، جس کی دوائی اللہ نے نہ اتاری ہو، لیکن جس ڈاکٹر کو پتہ چل گیا اس کو چل گیا، جس کو نہیں پتہ چلا اس کو نہیں پتہ چلا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں گے، ایک ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو آپ دوسرے کے پاس جائیں، کیا پتہ ان میں سے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، علاج کی سمجھ دی ہے۔ آپ کی مرض جو ہے، ہو سکتا ہے قابل ترین ڈاکٹر جواب دے دے اور ایک سادہ تھا ڈاکٹر جو ہے عام سا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ علاج رکھ دے آپ کی بیماری کا۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے علاج کروانا، جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا وہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔
بلکہ آپ جب سنت سمجھ کے علاج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اللہ پر توکل ہی ہے، آپ کا اللہ پر ایمان ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ آپ اس دوائی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جو اللہ نے اتاری، اور اس وقت تک جب تک آپ کو دوائی نہیں مل جاتی، جب تک آپ کو شفا نہیں مل جاتی، اس وقت تک آپ صبر کریں گے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور توکل ہے۔ اور اگر اس بیماری میں موت لکھی ہے تو پھر اس سے کوئی بھی آپ دوائی نہیں بچا سکتی، لیکن صبر ہر حال میں فرض ہے۔ اور جو دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اپنے اوپر کریں، تو مریض مل جائے مریض پر کریں، تو یہ دم کرنا یہ بھی توکل میں سے۔ جب آپ ایک دم کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے دم کر لیا اپنے اوپر، آپ کو شیطان کے شر سے نظر بد کا خطرہ ہے، دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے شیطان کے شر سے، نظر بد کے شر سے، حاسد کے شر سے، اور زہریلے جانوروں کے شر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پر یہ دم کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر دم کیا کرتے تھے اس دعا۔ جب آپ یہ دعا کا دم کریں گے اپنے اوپر یا اپنے بچوں پر یا اپنے کسی مسلمان بھائی پر، تو اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ آپ کا اللہ پر توکل ہوگا نا، کہ اللہ اس کا نتیجہ دکھائے گا، تو یہ بھی ایک توکل ہے۔ جب آپ نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ، جس نے کسی بھی چیز پر تعلق پیدا کر لیا، اپنے دل کا امید لگا لی شفا کی، تو پھر اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، نہ اس کے لیے اجر ہے، نہ اس کے لیے عذاب ہی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی اس کو کہہ دیا جائے گا جاؤ وہیں سے لو جہاں سے تم نے امید لگائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، آخری سے پہلی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل انبئکم ما العض، کہ میں تمہیں بتاؤں، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ عض، عین ضاد ہا، اصل میں بہتان کو کہتے ہیں، کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہی النمیمہ القالۃ بین الناس، یہ وہ چغل خوری جو کثرت سے آپ ایک چگلی چلتی ہے لوگوں کے درمیان، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، دو قبیلوں کی آپس ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا چل رہے ہیں، 2 قوموں کے 2 شخصوں کے بارے میں پراپیگنڈا چل رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ وہ ایسی چیز ہے جو بیماری ہے جو جادو کا کام کرتی ہے۔ یہ اس چیپٹر میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کی اقسام کا چیپٹر ہے، اور یہاں چغل خوری کا ذکر کیا ہے۔ القال بین الناس، جو لوگوں کے درمیان کثرت سے پھیلتی ہے چغلی اور جھگڑا پیدا کر دیتی ہے، ان کے درمیان نفرتیں ڈال، جادو کا کام بھی ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، یہ جادو کا اصل مقصد ہے۔ جادو کے ذریعے یہ کام ہوتے ہیں، فساد پھیلتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ چغل خوری، یہ بھی جادو والا کام کرتی ہے۔ اس لیے اس چیپٹر میں ذکر کی ہے کہ جادو کے ذریعے فساد پھیلایا جاتا ہے، لڑائی کروائی جاتی ہے، اور اس کا کام ایک یہ بھی ہے، اس کا کام کرنے والی چیز ایک یہ بھی ہے، چغل خوری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، متفق علیہ، کہ بیان جو ہے بات کرنا، بیان کے اندر جادو ہے، ان من البیان لسحرا، کہ بیان کے اندر بھی کچھ جادو پایا جاتا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ علم البیان عربی کا ایک علم ہے، عربی لغت کے کئی علوم ہیں، جس طرح ہمارا اردو لغت ہے اس کے اندر علوم ہے، عربی لغت کے کئی علوم ہیں، ان میں ایک علم البیان ہے۔ فصاحت اور ذہانت، دماغ کی ذہانت اور زبان کی فصاحت جب مل جاتی ہے تو باطل کو حق کر کے بنا دیتی ہے اور حق کو باطل بنا دیتی ہے، اس قدر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔
اس میں جادو پایا جاتا ہے. لوگوں کو آپ دیکھ لیں، لوگوں کو ابھارنے والے لوگ آج کل یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو بھی ان کے قریب جائے گا جہنم میں پھینک دیں گے. داعی ہوں گے، دعوتیں دے رہے ہوں گے. یہ جادو زبان کا جادو ہے. عوام کو حکمرانوں کے خلاف ابھار دینا، فوجوں کے خلاف. یہ خوارج کا شروع سے عربی جو لٹریچر ہے، عربی ادب، اس کے اندر جو فصاحت کا چیپٹر آتا ہے، خطابت کا. خطابت ایک موضوع ہے عربی کے اندر، جس طرح شعر ہوتا ہے، ایک نثر ہے. عربی کے اندر خطابت بھی ہے. عربی ادب کے اندر، لٹریچر کے اندر، خطابت کے اندر جو ہمیں لٹریچر ملتا ہے وہ سارا خوارج کا ملتا ہے عربی کے اندر. اس کے اندر اتنی فصاحت، اتنی بلاغت ہے کہ بندہ جب سنے تو مسحور ہو جاتا ہے، اور جس کام کے لیے وہ ابھارنا چاہتے ہیں ابھار لیتے ہیں. اور یہ جادو جو ہے خطیبوں کے پاس ہے. اسی لیے یہ سب سے بڑا فساد یہی پھیلاتے ہیں. اگر جس ملک میں بھی آج فساد پھیلا ہے، ان خطیبوں کے ذریعے پھیلا ہے. ممبروں سے، ممبروں پر ایسی زہریلی زبانیں ہیں کہ جنہوں نے ملکوں کے ملک جو تباہ کروا دیے. ہمارے سامنے ہے، ابھی زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. لیبیا دیکھ لیں، ٹیونس دیکھ لیں، اور مصر میں دیکھ لیں، فوج پر حملے ہو گئے. یہ سارے زبان کا جادو ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ہاتھ کاٹنا تھا قبیلے کی، تو سب ایک دوسرے کو کہہ رہے آپ سفارش کرو کہ خاندانی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہ کٹے. تو ایک بندہ آیا، بلکہ ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصاص لگا رہے تھے. اس سے ایک بچہ مرا تھا، ایک عورت کا پیٹ میں بچہ تھا، وہ مر گیا. تو ایک بندہ آیا اس قبیلے کا، اس نے جیسے بڑا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اپنی بات منوانے کے لیے، اس نے ایسے جملے بولے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا کہ جادو کر رہے ہو، جادو ہے یہ. اور اس کا جواب نہیں، اس کی بات نہیں مانی. اور یہ جادو ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، آپ کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. آپ اچھے بھلے صحیح طریقے رستے پر ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے جملے سنا کر. اب قرآن و حدیث کی تو یہی تعلیمات ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو ملک کے جو سربراہ ہیں، ملک وہ اس قدر بھی برے ہو سکتے ہیں کہ انسانیت بھی نہیں ہوگی، شیطان کا دل لگا ہو، لیکن پھر بھی ان کی سنو اور مانو. حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے وصیت کی فتنوں کے بارے میں، وہ یہی باتیں کی ہیں کہ اگر ایک حبشی غلام مارکیٹ سے اٹھا کر تم پر مسلط کر دیے جائے نا، ابو بکر جیسے بڑے ابو بکر، عمر، خالد بن ولید، عثمان، علی جیسے کمانڈروں کو کہا گیا کہ تم نے ان کی سننی اور ماننی. لیکن اور جو ہمارے اندر فلسفہ پھیلایا گیا خطیبوں کا جادو جو ہے، وہ تو ان حدیثوں کو سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اثر کرتی ہے حدیث، کیونکہ حدیث ہے، آگے بول نہیں سکتے. لیکن جو ہی حدیث کا تھوڑا ٹائم گزرتا ہے بیان کرنے کے بعد، فوراً وہ جو جادو چڑھا ہوا ہے نا دماغوں پر، خطیبوں نے چڑھایا ہوا، وہ جادو جو ہے، وہ اس کا رنگ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے پھر قرآن و حدیث پیٹھ کے پیچھے. اور جو ہمارے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے وہ بس وہی صحیح نظر آتا ہے. اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. یہ جادو زبان کا جادو ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو گمراہ کر کے ایک الگ شیطان کے راستے پر لگا دیتا ہے. اور وہ کام ممبروں سے ہوتا ہے کیونکہ زبان میں جادو ہے. یہ کام بھی زبان وہی کرتی ہے. زبان کے مطلب جادو کے اقسام میں ذکر کیا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، کیونکہ زبان کے ذریعے بھی فساد پھیلایا جاتا ہے. یہ وہی زبان کا جادو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام شروں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آگے اسی قسم کے چیپٹر آ رہے ہیں، آگے اقسام ہیں الگ الگ موضوع پر، تو انشاءاللہ ہر پیریڈ میں ایک ایک چیپٹر ہوگا.